السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا ظالم اور ظلم سہنے والا اس سے بھی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، میں شنگریلا بیکری کے اوپر ملازمت کر رہا تھا، گارڈ کی جاب کر رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے ایک نماز پڑھنے کے اوپر وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ میں قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو بار بار مجھے یہی ٹارچر کیا جاتا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن شنگریلا کا مالک آیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا اس کا شور بند کراؤ، یہ کیوں شور کر رہا ہے۔ قرآن کو وہ شور کہتا ہے، تو اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ ملازموں کے ساتھ اس کا برتاؤ بالکل صحیح نہیں ہے، بات بات پہ گالیاں نکالتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی بدتمیزی انہوں نے نہیں کی، میں سیدھی بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ بس مجھے نماز پڑھنے نہیں دی گئی، جس کی بنا پر میں نماز پڑھنے گیا ہوں، پیچھے سے کوئی میری کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے اجازت لی مینیجر سے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، تو اس نے مجھے اجازت دی۔ مینیجر کا نام ارسلان ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے، کہتا ہے کہ جی آپ نماز پڑھیں۔ عصر کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ کے واپس آیا ہوں جب، تو اس نے میرے اوپر غصہ کیا، کہتا دیکھو یہ ملک صاحب کا فون آیا ہے، ملک عامر نام ہے اس کے مالک کا، شنگریلا بیکری کے مالک کا۔ تو اس نے کہا اس کو ہٹا دو یہاں سے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی کمپنی والوں سے پوچھا مجھے کس بنا پہ آپ ہٹا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھنے گئے ہو، تو پیچھے سے مالک نے کہا اس کو یہاں سے ہٹا دو، چینج کرو اس کو۔ تو میں نے اپنی کمپنی میں ریزائن دے دیا کہ بھائی جب آپ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، پاکستان ملک مسلمانوں کا ملک ہے، وہ بیکری بھی ایک مسلمانوں کی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں سے کیوں چیز خریدتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سب شنگریلا کا بائیکاٹ کریں۔ تو جو میری بات یہ سنے گا اور اس سے بائیکاٹ نہیں کرے گا تو قیامت والے دن وہ مجرموں کی عدالت میں ہوگا۔ میں اللہ کے سامنے یہ عرضی رکھوں گا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، سب لوگوں کو روکا تھا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں کہ مجھے وہاں سے کیوں انہوں نے ہٹایا۔ میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، ایک ہی کمانے والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، تو اب میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں، اب میرے پاس روزگار نہیں ہے، صرف ایک نماز پڑھنے پہ مجھے ہٹایا گیا ہے وہاں سے۔ والسلام۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔